بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجد الذي لا يدركه بغض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبسط بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاء وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سلام. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، خانوادہ سید صادق مہدی کی جانب سے یہ سالانہ خمسہ مجالس ادا الحمدللہ حسب دستور اس سال بھی اس مقدس آستانے میں آغاز ہو رہا ہے اور اس خمسہ مجالس کی یہ پہلی مجلس ابتدائی اور تمہیدی گفتگو نوجوان دوستوں کی اور بزرگوں کی سماعتوں کی نظر ہے۔ ان مجالس میں آپ حضرات کی علمی تشنگی کو دور کرنے کے لیے باب علم سے مانگی ہوئی کچھ بھی تقسیم کی جائے گی اور ظاہر ہے کہ رزق علوم اہل بیت اگر ان مجالس کے ذریعے تقسیم نہ ہو تو انسانیت ابو جہل ہو جائے۔ باب مدینۃ العلم سے اگر رزق علم کی بھی تقسیم نہ ہو تو انسانیت جہل کے اندھیروں میں گم ہو جائے۔ جس قدر رزق علم ان مجالس میں جو ان 2 مہینے 8 دن میں ہوتی ہیں خصوصیت کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے انسانیت کے ذہنوں کو روشنی دینے کے لیے، سال بھر میں بھی مسلمان مل کر خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے بھی اتنا رزق علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کعبے سے عبادت کا رخ ملتا ہے، علم کا قبلہ نہیں ملتا۔ کعبہ کسی کو علم نہیں دیتا، اور جب کعبہ کسی کو علم نہیں دیتا
صرف روح عبادت دیتا ہے تو پھر وہ یقینی روح عبادت نہیں ہے. 1000 سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن 1000 سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن وصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. 1000 سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا ہے توجہ نبی کے طویل سجدے نے. 1000 سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے. حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. جو ہے اور آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، ان مجالس کا مقصد تمام ملت اسلامیہ کو وہ پیغام علم دینا ہے کہ اگر اس پیغام علم کو آج سے 1400 برس پہلے محفوظ کر لیا جاتا تو ملت افتراق کا شکار نہ ہوتی. افتراق جب بھی ہوگا علم کی کمی کی وجہ سے ہوگا. اختلاف جب بھی ہوگا علمی غربت کی وجہ سے ہوگا. توجہ کریں، اختلاف جب بھی قوموں کے درمیان ہوگا علمی غربت کی وجہ سے ہوگا، علمی قحط سالی کی وجہ سے ہوگا. لیکن جہاں علم کے سرچشمے سال کے 12 مہینے کبھی خشک نہ ہونے کی قسم کھاتے ہوئے بہ رہے ہوں. میں نے جملہ کہا ہے، توجہ کریں آج کی اس پوری تقریری مجلس پر جو میرے عنوان کو خود بخود آگے چل کے ظاہر کرے گی کہ میں کس عنوان پر انشاءاللہ مولا کی مدد سے آپ سے خطاب کروں گا ان 5 روز میں، کہ وہ خود ہی بات آگے آ جائے گی. علم کے سرچشمے سال کے 12 مہینے کبھی خشک نہ ہونے کی قسم کھاتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو سیراب ہو، ہے کوئی جو تشنگی دور کرے، ہے کوئی جو اپنی پیاس علم کی مٹائے. عزیزان محترم، یاد رکھیے عبادت بہت افضل، عبادت کا سب کو اقرار، اس مقصد کائنات کا جو محور ہے وہی عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یقیناً جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن عزیزان محترم، عبادت کرنے والا اگر جہل کی تاریکیوں میں گم ہو کر سجدے کر رہا ہے تو پھر ایسے سجدے تو ابلیس نے بھی کیے تھے، ایسے سجدے تو بہت سے عبادت گزاروں نے کیے تھے. سجدہ وہ ہے جو یقین کے ساتھ ہو، سجدہ وہ ہے جو معرفت کے ساتھ ہو، سجدہ وہ ہے جس میں شک نہ آئے. اور شک وہاں نہیں آئے گا جہاں علم ہوگا. جہاں علم ہوگا وہاں یقین ہوگا. جہاں یقین ہوگا وہاں معرفت ہوگی. جہاں معرفت ہوگی وہاں انسان صرف مسلمان رہنے پر اکتفا نہیں کرے گا، سلمان کی منزلیں تلاش کرے گا. صلوات میرے بابا نے بڑھا. اور یہ بات بھی عزیزان محترم اور میرے نوجوان دوست ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید انسان سے مسلمان ہونے کا مطالبہ نہیں کرتا. کیا بہت بڑا جملہ کہا ہے میں نے. پورے قرآن مجید نے انسان سے مسلمان ہونے کا مطالبہ نہیں کیا. جہاں مطالبہ کیا یا ایھا الذین آمنوا، مومن ہونے کا مطالبہ کیا ہے، مسلمان ہونے کا مطالبہ نہیں کیا. اس لیے کہ مسلمان کوئی منزل نہیں ہے. کفر کے بعد پہلی ارتقائی سیڑھی کا نام ہے مسلمان. اور ظاہر ہے پہلی سیڑھی پر اگر آدمی زندگی پر کھڑا رہے تو وہ جو اولاد آدم کو بہکانے کا عہد اللہ سے کر کے چلا ہے وہ ایک دھکا دے گا تو مسلمان پھر کفر کی طرف چلا جائے گا. اس لیے ایمان کے طے کر لو کہ شیطان کے دھکے دینے کے باوجود بھی گرتے 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 مسلمان تو مرے.
सलावत भेजे मोहम्मद वाले मैं आपकी खिदमत में सलावत पेश करूं। मेरे छठे मासूम से किसी ने पूछा, मौला बस इसे कहते हैं मासूम के नाम भी न लिया जाए, सिर्फ लफ्ज़ मासूम आए और दिल से दुरूद निकले। पूछा मेरे मासूम से किसी ने, मौला बखील की तारीफ क्या है? कहा बखील के मुख्तलिफ दर्जे। आइए नक्शे पर सिलाई सलावत भेजे मोहम्मद सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। मौला से पूछा किसी ने कि फर्जंद रसूल बखील किसे कहते हैं, बखील की तारीफ क्या है? कहा एक तो बखील वो होता है जो राह खुदा और राह खैर में कभी कुछ खर्च करता ही नहीं। एक उससे भी बड़ा बखील होता है जो किसी को राह खुदा में खर्च करते हुए देखकर भी खुश नहीं होता। सोचे सोचे इस वजह से। लेकिन बखील के मदारिज जो मेरे मासूम ने फरमाए हैं, और तीसरा जुमला मैं कहूंगा और उसके बाद मुझे 5 दिन कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी, आपके लिए कह रहा हूं। मौला का फरमान है, मौला फरमाते हैं एक बखील वो होता है जो राह खैर में कार खैर में कभी कुछ खर्च करता ही नहीं। एक बखील वो होता है जो ना कुछ खर्च करता है और ना किसी को राह खैर में खर्च करते हुए देखकर खुश होता है। लेकिन मेरी निगाह में मासूम फरमाते हैं सबसे बड़ा बखील वो है कि जो हम मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद भी न भेज सके। कितने मदारिज जबन भाई जो है तो ये अब फिक्र जहन में रहे। मैं इस तमहीदी गुफ्तगू में जो आगाज कर रहा हूं आज से वो यही बातें चंद बुनियादी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि शक के साथ सजदा हो, अगर शक के साथ कलमा पढ़, अगर शक के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहा जाए, अगर शक के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहा जाए, अरे छोड़िए साहब कहना दूर की बात है, अगर शक के साथ बज़्म पैगंबर में भी बैठा जाए, सलामत देते ना बाबा जो शक के साथ। अब आप जमाना हमसे मुतालबा करता है साहब कौन बज़्म रिसालत में शक के साथ बैठता था? बड़ा हुजूर के चेहरे अनवर को देखने वाले, हुजूर की बज़्म में बैठने वाले, बड़ा रास इक्तसाब फैज करने वाले, इक्तसाब इल्म करने वाले, वो कैसे शक में मुब्तला हो सकते हैं? अज़ीज़ान मुहतरम, बात इसकी नहीं है, बात है इल्म और मारिफत की। बात ये नहीं है अगर हर बज़्म रिसालत में बैठने वाला यकीन की मंजिल पर फाइज था तो कुरान मजीद में 67 मकामात पर, ये सूरह मुनाफिकून ही नहीं 67 मकामात कुरान मजीद में ऐसे हैं जहां तज़किरा ही ये आया है कि मेरे हबीब इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू। जुमला यही है। ये लोग जो ईमान ला चुके हैं, ये लोग मेरे हबीब इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा आमनू, दोहरा दोहरा ईमान की बात की है। ये लोग जो ईमान ला चुके हैं, मोमिन कहलाते हैं, कलमा पढ़ चुके हैं, ये अल्लाह की वहदानियत का भी इकरार कर रहे हैं, लेकिन हमारी निगाह में इनका ईमान सिर्फ कलमा पढ़ लेने पर या आपके रिसालत के इकरार करने पर या चेहरे रिसालत की ज़ियारत करने पर निगाह बशीरत में इनका ईमान मुस्तहकम नहीं है। मोमिन हमारी निगाह में वो है कि जब अल्लाह पर और रसूल पर ईमान ले आए, सुम्मा लम यर्ताबू, और ईमान लाने के बाद फिर कभी शक न करे। और जो है हमारे बहुत बड़े अज़ादार मेरे भाई मेरे साथी आए हैं लाहौर से, और अभी 2-3 दिन यहाँ क़याम था इसलिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। इतने अहम अज़ादार हैं कि हमारी कराची की अज़ादारी के सुबह का आगाज ही जाफरी साहब के घर से मजलिस अज़ा से होता है और
سید علی متقی جعفری کا خاندان کراچی میں بانیان مجالس اور بانیان ادا میں مشہور ہے۔ اعزاز محترم میرے بھائی یہ آئے ہیں اور یہی وہ شخصیت ہے جو سب سے پہلے طویل عرصے کے بعد سرکار نقل صاحب قبلہ کو پاکستان لے کر آئے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں اشرا پڑھا اور پھر آپ نے سب آپ سیراب ہوئے۔ تو یہ سارے اہل علم میرے پاس بیٹھے ہیں اور میرے سامنے موجود ہیں، جو جہاں میں جملہ آج کی ابتدائی مجلس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے جو معیار مقرر کیا ہے اعزاز محترم وہ یہ ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا آمنوا باللہ ورسول، مومن اللہ کی نگاہ میں وہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ثم لم یرتابوا، اس کے بعد کبھی شک نہ کرے۔ قرآن خلاف عادت اور خلاف حکمت کبھی کوئی آیت سناتا ہی نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی آیت بے مقصد نازل نہیں ہوئی۔ اگر بزم رسالت میں بیٹھنے والا ہر شخص یقین کی منزل پر تھا تو قرآن نے کہا کیوں کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، ثم لم یرتابوا، اس کے بعد کبھی شک نہ کرو، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایمان لانے کے بعد شک کی گنجائش کہیں تھی تو قرآن چہرے نہیں پڑھتا، دلوں کو دیکھتا۔ توجہ ہے نا ذرا سلامت بھیجے نا بابا دے بڑا۔ قرآن چہرے نہیں پڑھتا، قرآن شخصیتیں نہیں دیکھتا، قرآن قبیلے نہیں دیکھتا۔ توجہ کرے، قرآن قبیلے نہیں دیکھتا، قرآن چہرے نہیں پڑھتا، قرآن قد و قامت ظاہری نہیں دیکھتا۔ جملے پر غور کرنے والا، قرآن قد و قامت ظاہری نہیں دیکھتا، قرآن شخصیتیں نہیں دیکھتا، قرآن قبیلے نہیں دیکھتا۔ قرآن کو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ پہلے کون ایمان لایا اور بعد میں کون ایمان لایا۔ قرآن کو تو اس سے غرض ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کو اپنا رب کہہ رہے ہیں ان کا رب کہنا کافی نہیں ہے جب تک وہ اس رب کہنے پر استقامت نہ کرے، اور جو استقامت فی الدین کریں گے، اللہ کے اقرار پر جو جم جائیں گے، مستحکم ہو جائیں گے، ان کی نشانی صحیح بخاری میں تلاش نہ کرنا، ہم خود بتا رہے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو انہیں کبھی کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کبھی کوئی حزن ہوگا۔ تو میں تاریخ سے کیوں پوچھوں کہ کون ایمان لایا اور کون ایمان نہیں لایا، جب قرآن بتا رہا ہے کہ جو بھی ایمان لایا نہ وہ خوف زدہ ہوگا نہ اسے کوئی حزن ہوگا۔ توجہ ہے نا، انڈر اینی سرکمسٹانسز سلامات ملے، جو بھی ایمان لایا پہچان ہے، شناخت ہے، ایک ہی پہچان ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کبھی کوئی خوف ہوگا نہ کبھی کوئی ملال ہوگا، کبھی خوف نہیں ہوگا، کسی حالت میں خوف نہیں ہوگا، نہ مجمع میں نہ تنہائی میں۔ اللہ اللہ میں بہت سی، نہ مجمع میں نہ تنہائی میں، نہ ہجرت سے پہلے نہ ہجرت کے بعد۔ اس سے زیادہ وسیع جملہ میں کہہ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ سب کیوں نہیں ہوگا انہیں خوف؟ وجہ کیا یہ اقرار کرنے سے ان کا دل بدل جائے گا؟ ہاں دل بدلے گا، اس لیے کہ قرآن نے معیار یہ مقرر کیا ہے کہ جب ایک مرتبہ کوئی کہتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ اقرار کرے گا تو پھر اسے کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت کا، میرے نوجوان دوست توجہ کریں، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف ہے، تو جو رہے گا اللہ کے لیے وہ جائے گا بھی اللہ کی طرف۔ جسے یقین ہو کہ میں رہا ہوں اللہ کے لیے تو وہ موت سے ڈرے گا نہیں۔ جسے یقین ہو، جسے یقین ہو، سلامات مجھے سلامات۔ اچھا نہیں، میں بات کو نوجوان دوستوں کی معلومات کے لیے شاید یہ ایک نئی معلومات ہو، اعزاز محترم، مفسرین قرآن ملت اسلامیہ جس میں جلال الدین سیوطی بھی شامل ہیں،
جو معتبر ترین مفسر ہیں، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت کے متعلق مکمل طور پر اسناد کے ساتھ تحریر کیا کہ یہ آیت جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی۔ سب نے غور ہی نہیں کیا جملے پر، میں نے پچھلے جملے کو ذرا ریلیٹ کرے نا اپنے ذہنوں میں۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے جنگ احد کے موقع پر، اور اس کے بعد تفسیر میں لکھتے ہیں یہ جملہ کہ یہ آیت جو جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی، یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب سید الشہداء جناب حمزہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو آپ کی شہادت کی خبر، جملہ یہ ہے معتبر مفسر کا کہ آپ کی شہادت یعنی شہادت جناب حمزہ کی خبر جب مولا کائنات علی کو ملی ہے، علی نے شہادت حمزہ کی خبر سنتے ہی اپنی زبان پر بے ساختہ یہ جملہ جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفسر کہتے ہیں کہ ادھر علی نے یہ جملہ کہا ہے، ادھر پوری آیت قصیدہ بن کے نازل ہوئی ہے۔ اب زمانہ سمجھے کہ علی کسے کہتے ہیں، علی کسے کہتے ہیں، امتی کسے کہتے ہیں۔ امتی اسے کہتے ہیں جو قرآن نازل ہونے کے بعد پڑھے، علی اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان پر جو نازل ہو جائے وہی قرآن میں داخل ہو جائے۔ اب یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت جو قرآن میں ہے نا، یہ قرآن میں بعد میں آئی، میرے مولا نے پہلے کہی۔ کیا کہنے جناب، کیا کہنے، بہت جناب حمزہ کی شہادت کی خبر سن کر مولا نے جنگ احد میں کہا کیا ہوا؟ اگر حمزہ شہید ہو گئے، انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے۔ اپنے پورے شجرے میں سب کو بیان کر دیا میرے مولا نے۔ توجہ ہے نا، یا علی اور کرے پورے قبیلے کی کیفیت اور خون کی شرافت کو بیان کیا ہے حمزہ کی شہادت کی خبر سن کر کہ کیا ہوا اگر شہید ہو گئے، انا للہ، ہم تو ہیں اللہ کے لیے۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ جنگ احد میں کہہ رہے ہیں، اور ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف ہوگی، گھر کی طرف نہیں۔ مطلب کہ مل کر صلوات بھیجنے محمد ادھر میرے مولا نے جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف ہے۔ ادھر جبریل امین پوری آیت کا گلدستہ لے کر آئے، پوری آیت کا قصیدہ لے کر آئے۔ مسلسل میں آئندہ مجالس میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات عرض کروں گا۔ جہاں اینڈ یہ ہوا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دو ایسے صبر کرنے والوں کو، الذین، جو وہ بشارت دینے والے، جو ان لوگوں کو بشارت دو جو اپنے ہر عمل میں، ہر مصیبت میں بے ساختہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے۔ تو جان محترم یہ جملہ کہ بشارت دو، بشارت دو جو کہتے ہیں کہ انا للہ، اس کا مطلب یہ کہ کسی نے پہلے کہا۔ توجہ فرمائیے جان محترم، صلوات میرے محمد والے وبشر الصابرین، بشارت دو وبشر الصابرین الذین، بشارت دو جو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے پہلے کہا گیا انا للہ، جہاں معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی نشست و برخاست بھی تبدیل نہ ہو، جہاں کہ سمجھ لیں جملے کو نوجوان، جہاں معصوم کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے لفظوں کی نشست و برخاست بھی تبدیل نہ ہو، شریعت مصطفیٰ میں اسے وارث قرآن کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو گفتگو یہ ہو رہی تھی عزیزان محترم کہ یہ مجالس تبلیغ علم کا سب سے بڑا ذریعہ، اظہار علم کا سب سے بڑا ذریعہ۔ ارے ملت کو تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ مجلس حسین کی ذکر توحید کا، جو ہے مجلس حسین کی ذکر توحید کا، مجلس حسین کی شان مصطفیٰ کی، مجلس حسین کی تذکرہ کعبے کا، مجلس حسین کی صفوت آدم کی، مجلس حسین کی نجات نوح کی، مجلس حسین کی خلت ابراہیم کی، مجلس حسین کی عظمت انبیاء کی،
فلسفے کا مجلس حسین کی، بیان قرآن کا مجلس حسین کی، تفسیر قرآن کی مجلس حسین کی، تشہیر قرآن کی مجلس حسین کی، عزت رسول کی مجلس حسین کی، بیان دین کا مجلس حسین کی، بیان اسلام کا 2 مہینے 8 دن میں ہمارے علماء اور ذاکرین جتنا قرآن پڑھ کر دین اسلام پر گفتگو کر لیتے ہیں، 90 کروڑ مسلمان سال بھر میں مل کر بھی اتنا توحید پر گفتگو نہیں کر سکتے. یعنی حسین آج بھی توحید کا امین بن کر ساتھ آ جا رہا ہے. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ شبیر ہے بہشت، محو تباہ پہ سجدہ شبیر ہے بہشت، نبیوں کی بندگی ہے پجارن حسین کی، اور ہر ماتمی جلوس میں بھیگتی ہے سر کھلے، تاریخ آج بھی ہے بکارن حسین کی. ارد گرد مصطفیٰ اصل عشر سفر پر نعرہ حیدری. اتنی بڑا سلوات بھیج دیں آپ. 1400 برس میں جتنا تذکرہ حسین کا ہو رہا ہے، اس سارے تذکرے میں اسلام ہی اسلام ہے، قرآن ہی قرآن ہے. ایسے نہیں خواجہ معین الدین چشتی کوئی شاعر نہیں تھا، پہنچا ہوا ولی تھا. یہ کوئی آفٹر تھاٹ نہیں ہے خواجہ معین الدین چشتی کا کہ حقا کے بنا لا الہ، نہ اس سے پہلے کچھ کہا ہے. 4تھے مصرے میں تو ثبوت دیا ہے. توجہ کریں جانب محترم، میں جملہ کہہ رہا ہوں. 4تھے مصرے میں تو معین الدین چشتی نے ثبوت دیا ہے. یہ کوئی جذباتی طور پر مصرے نہیں کہہ دیے، پہلے مصرے میں کہہ چکے تھے نا کہ شاہ حسین، بادشاہ حسین. دوسرے مصرے میں کہہ چکے تھے کہ دین حسین. جب یہ کہہ چکے تھے کہ دین ہے حسین، تو 4تھے مصرے میں تو آنا تھا نا کہ حقاؤ کے بنائے. توجہ کریں آپ. تو یہ اگر لفظ کہا ہے، اور یاد رکھیں کہ شاید جب بھی کوئی شعر دیتا ہے تو وہ پہلا مصرع کہتا ہی 4تھے مصرے کے لیے ہے. سوچے جملے کو سا ادبی جملہ ہے. یہ پہلا مصرع کہتا ہی 4تھے مصرے کے لیے ہے. معین الدین چشتی نے اگر بادشاہ حسین کہا تھا تو دوسرے مصرے میں کہا دین حسین، دین بنا حسین. 4تھے مصرے میں اسے ثابت کیا حقا کہ بنائے بانی نہیں بنا. اب یہ غلط بحث ہے، پھر انشاءاللہ کسی مجلس سے کریں گے. لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی ساری دنیا میں مجلسیں ہو رہی ہیں. کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے حیات ارضی کا کہ جہاں کسی نہ کسی عنوان سے ذکر حسین نہ ہو رہا ہو. تو ملت کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں حسین کا سجدہ گزار ہونا چاہیے. اس لیے کہ آج بھی حسین کے حوالے سے ذکر توحید ہو رہا ہے. 1 گھنٹے کی اگر مجلس ہوتی ہے تو اس میں حسین کے مسائل تو 5 منٹ کے ہیں. یہ 55 منٹ جو گفتگو ہو رہی ہے. حسین آج بھی ذکر توحید کا صلوات بھیجے محمد علیہ. توحید کا تذکرہ، نبوت کا ذکر، ولایت کا ذکر، امامت کا ذکر، قیامت کا ذکر، معصوم کا تذکرہ، قرآن کی عظمت، توریت کی عظمت، زبور کی عظمت، انجیل کی عظمت، ابراہیمی صحیفوں کا بیان، صحیفہ موسوی کا بیان، ساری مسائل حیات پر گفتگو ایک حسین کی مجلس میں ہو رہی ہے. پیغام ہے کہ مسلسل جا رہا ہے. وجہ کون ہے؟ حسین. اور نہیں کیا، میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. وجہ کون ہے؟ حسین. چلو یہ تو پھر نقوی صاحب، یہ تو پھر سارے قابل تذکرہ عنوانات ہیں جو حسین کے وسیلے سے ان عنوانات پہ روشنی پڑ رہی ہے. ناقابل تذکرہ عنوان بھی اب تو پاکستان میں حسین کے ساتھ باؤ لگا کر کیے جا رہے ہیں. جانتی ہے دنیا. صلوات بھیجے حسین کے نام کے ساتھ بھاؤ لگا کر ناقابل تذکرہ تذکرے بھی ہو رہے
اشرے ہو رہے ہیں نا تو دنیا نے تسلیم کیا نا کہ حسین کی بے ساکھی کے بغیر کوئی شخصیت قابل ذکر نہیں ہے. قابل آج بھی حسین. صلوات بھیجو محمد آل محمد. آپ کی توجہات پر، آپ کی محبتوں پر. جانا محترم کیا ہے مسئلہ؟ کیا ہے مسئلہ؟ صرف یہ ہے کہ یہ مجلسیں باب علم کی مجلسیں ہیں جہاں علم ہی علم دیا جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ کلیہ ہے دوستوں، دو چار کی میں باتیں کرنے کا عادی ہوں، گہرائی میں نہیں جاتا فلسفے اور منطق کی. یہ علم کا دور ہے. یاد رکھیں جہاں علم ہوگا وہاں تشدد نہیں ہوگا، اس لیے کہ علم کو اپنے آپ پر ناز ہوتا ہے. تشدد ہمیشہ جہل کی طرف سے ہوگا. کوئی پہلا تیر رسول کی طرف سے نہیں پھینکا گیا، پہلا پتھر ابو جہل کی طرف سے آیا. اس لیے کہ علم رسالت کا جواب جب علم سے نہ لا سکے. پہلا تیر، پہلی تلوار، پہلی جنگ، پہلا حملہ، پہلا آغاز پیغمبر کی طرف سے نہیں ہے. پیغمبر کی طرف سے تو علم ہے، ابو جہل کی طرف سے پتھر ہے. اور اس کا پتھر مارنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جاہل ہے. اس کا پتھر مارنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جاہل ہے. اور ان کا پتھر کھا کر پھر علم دینا، بھائی قرآن میں مجھے بتائے، قرآن مجید میں کہاں ہے تلوار؟ قرآن میں کہاں ہے تخت؟ قرآن میں کہاں ہے تخت و تاج، حکومت، غلبہ، قہر، جبر، سلطانی، بادشاہت، گردنوں پہ مسلط ہونا؟ یہ قرآن میں نہیں ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. کہاں ہے تلوار؟ کیوں آیا یہ رسول؟ تلوار چلانے نہیں آیا، جنگ کرنے نہیں آیا. یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرنے آیا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کو پاک کرنے آیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دینے کے لیے آیا. یہ جو 3 مقاصد بعثت رسول ہے، اس میں کہاں ہے وہ تاریخ جو اسلام کے نام پر مسلمان نسلوں کو پڑھا رہے ہو؟ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے میرے جملے پر غور کریں. اس قرآن مجید کی اس آیت میں جس میں مقاصد بعثت سرکار ختمی مرتبت بیان کیے گئے ہیں، ان مقاصد میں کہاں ہے وہ تاریخ جو اسلام کے نام پر مسلمان نسلوں کو پڑھا رہے ہو؟ تسلیم کرو نا کہ تاریخ اسلام اور ہے، تاریخ مسلمان اور ہے. اور میں ایک ہی جملے میں فرق واضح کر کے عنوان کا آغاز کر رہا ہوں. تاریخ اسلام اور ہے، تاریخ مسلمان اور ہے. تاریخ مسلمان میں 27 رجب سن 40 عام الفیل کو، نوٹ کریں دونوں تاریخوں کا ایک ایک جملہ کہوں گا. تاریخ مسلمان میں 27 رجب سن 40 عام الفیل کو محمد مصطفیٰ نبی بنتے ہیں. سوچیں آپ، نہیں اس میں کوئی ڈال دینے کی ضرورت نہیں. دس از انٹائرلی میٹر. یہ افید ہونا چاہیے نوجوان نسلوں کے ذہن میں جو جملہ میں کہہ رہا ہوں. تاریخ مسلمان میں 27 رجب سن 40 عام الفیل کو سرکار ختمی مرتبت منصب نبوت پر فائز ہوتے ہیں. پہلی وحی آتی ہے. اور تاریخ اسلام میں میرا پیغمبر سن 40 عام الفیل کو پیغمبر نہیں بنتا. تاریخ اسلام میں کنت نبیا فآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب مسلمان مورخوں کا باپ آدم بھی پیدا نہیں ہوا تھا. لیکن دو جملوں میں واضح فرق ہے تاریخ اسلام کا. اور میں یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے اور اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. میں صرف ایک جملہ ہی پر اکتفا کر رہا ہوں تاکہ اس سے فیصلہ کرتے چلیں. بھائی ظاہر ہے تاریخ مسلمان کب لکھی جائے گی؟ جب کوئی مسلمان ہوگا.
وجہ خدا کے لیے سارے نوجوان طور سے جملے تاریخ مسلمان کب لکھی جائے گی؟ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہ کا اور آپ کی پابندی وقت کا بھی. میں انشاءاللہ 9:30 بجے نہیں ٹھیک 9 بجے روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں گا. اس لیے آپ جتنا محبتیں اور تعاون فرماتے ہیں ہر برس مجھے امید ہے الحمدللہ آپ ہر وقت تشریف لائے ہیں. آئندہ مجالس میں بھی ذرا سا آپ میرے ساتھ یہ تعاون کریں گے میں پابندی وقت سے, تاکہ آپ کو واپسی میں بھی زحمت نہ ہو اور ہمیں دقت وقت کی بھی کوئی شکایت نہ ہو. زیادہ سے زیادہ باتیں اور زیادہ سے زیادہ مولا کا ذکر ہو سکے. صلوات ہے محمد اور آپ کو سلامت ہے کہ دیکھیں بھائی تاریخ مسلمان کب لکھی جائے گی. آج بالکل بنیادیں ہیں قطن میرے عنوان کی تمہیدیں ہیں. کل سے انشاءاللہ میں تفصیل کروں گا. تاریخ مسلمان اس وقت لکھی جائے گی جب کوئی مسلمان ہوگا. مسلمان کب کو ہوگا کوئی؟ جب رسول بنے گا. بہت توجہ. جب رسول بنے گا تو جس کی نگاہ میں رسول ہی 47 عام الفیل کو بن رہا ہے. بہت توجہ. تاریخ کہاں سے جائے گی؟ 47 عام الفیل سے جائے گی نا اس کی تاریخ. اور پھر اجانب محترم آپ کے مورخ ہوں یا محقق ہوں یا محدث ہوں ان کی تاریخیں آپ دیکھیں تو وہ پھر وہ تو 40 عام الفیل کے بھی اتنے بعد ہیں. اجانب محترم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں. امام مالک ہم ان کا احترام کرتے ہیں. امام شافعی ہم ان کا احترام کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل ہم ان کا احترام کرتے ہیں. محمد بن اسماعیل بخاری بہت بڑے محدث ہم ان کا احترام ان کے علم کا احترام کرتے ہیں. مسلم بن حجاج صحیح مسلم والے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن ذرا فاصلے کا فیصلہ آپ کر رہے ہیں کہ رسول کب آئے, امام اعظم کب آ رہے ہیں؟ 80 ہجری میں. غور نہیں کر رہے آپ جملے پر. امام اعظم کب آ رہے ہیں بھائی؟ 80 ہجری میں ہجرت نبوی کے 80 برس بعد. یعنی رسول میں اور امام اعظم میں فاصلہ تقریباً 93 برس کا. فیصلے دیکھیں تاریخ کے. بہت توجہ چاہتا ہوں. امام مالک کب آ رہے ہیں؟ 90 ہجری میں. امام شافعی کب آ رہے ہیں؟ 150 ہجری میں. اور امام احمد بن حنبل تو اس وقت آ رہے ہیں جب میرے 11ویں امام کا زمانہ ہے. تو وہ جو 150 برس بعد 250 سال ہے نا. اب تاریخ جو آپ کے سب سے بڑے محدث ہیں, پوری بنیادیں ہیں آج کی مجلس میں, جو بہت بڑے محدث ہیں محمد ابن اسماعیل بخاری, وہ آ رہے ہیں 200 برس کے بعد, 150 برس کے بعد, 160 برس کے بعد. تو فاصلہ کتنا؟ حیات پیغمبر سے کہیں 80 برس کا فاصلہ, کہیں 90 برس کا فاصلہ, کہیں 100 برس کا فاصلہ, کہیں 160 برس کا فاصلہ. اب ان علماء اور ان ائمہ اور ان محدثین کے بعد آپ کے یہاں تاریخ کی ابتدا ہو رہی ہے. اب اس تاریخ کی ابتدا کا اندازہ لگا لیں کہ 150 برس میں کتنی نسلیں گزر جاتی ہیں. نہ انہوں نے رسول کو دیکھا. بھائی بہت توجہ. نہ انہوں نے رسول کو دیکھا, نہ رسول نے انہیں دیکھا. نہ انہوں نے رسول کو اعلان کرتے ہوئے دیکھا, نہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, نہ قیام کرتے ہوئے دیکھا, نہ قعود کرتے ہوئے دیکھا, نہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. نہ کوئی بزم میں ہے نہ رزم میں ہے. اس سے پہلے کوئی ریٹن پروف نہیں ہے. اس سے پہلے جتنے مسلمان حیات پیغمبر میں ہے, نہ کوئی تاریخ ہے, نہ کوئی مدون کتاب ہے, نہ کوئی کمپائل بک ہے. سارا آغاز 80 ہجری کے بعد ہو رہا ہے, پیغمبر کے 90 برس کے بعد. اب اجانب محترم پوچھنا صرف اس جملے پر میں یہی ایک بات چاہتا ہوں کہ 80-90 برس کے بعد حیات پیغمبر کے 80-90 برس کے بعد آنے والے جب تاریخ لکھیں گے تو وہ تاریخ روایتوں پر مبنی ہوگی, سنی سنائی باتوں پر مبنی ہوگی. اور میں علم کی خیرات اس علی سے لے رہا ہوں کہ جس نے اس دنیا میں پہلی آنکھ کھولی تو رسول کی آغوش تھی, اور رسول کی آنکھ بند ہوئی تو علی کی آغوش. کیا کہنے جناب, کیا اور آپ کو سب رکھے ساتھ
सलामत रखिए। क्या कह रहे हैं? सलावत भी भेज देना इतनी बड़ा। ये सारा महसूस कर रहे हैं ना आप अपने ज़हनों में, ये पूरी तारीख और इसकी इब्तदाइया जिस पर मैं इंशाअल्लाह आइंदा मजालिस में आज करूंगा आपकी खिदमत में। आप देखें, मेरा अली वो है जिसने पहली आंख खोली तो आगोश रसूल में, और रसूल की आखिरी आंख बंद हुई। जिंदगी तो देखें, जिंदगी की खूबसूरती तो देखें। अली को हर रुख से अली देखे तो सही, आगाज किया तो आगोश रसूल से, और जहां से नबूवत का इख्तिताम हो रहा है, आंख बंद हो रही है, वहीं से अली की आगोश बिला फसल है। या अली, या अली, या अली, या अली। तवज्जो है, पूरी तवज्जो जहां मैं आज की मजलिस में आपके ज़हीन हादसों को पहुंचाना चाहता हूं, वो ये कि आप कब लिखेंगे पहली वही का आना? मुसलमान होने के बाद लिखेंगे ना, तो पहली वही पहले आई। पहली वही से पहले तो किसी नंबर का कोई मुसलमान नहीं हुआ था ना। भाई पहली वही से पहले तो सब काफिर थे ना, खैर से सब पहली वही के बाद मुसलमान हुए ना, कम से कम। इसलिए ध्यान बात कर रहा हूँ, गौर नहीं कर रहे सर, इसमें कोई बात है भाई, सभी सबको मुसलमान मानता हूं, लेकिन सब पहली वही के बाद के मुसलमान है ना, पहली वही से पहले तो कोई नहीं। और आपने तो इतना कड़ा पहरा लगा दिया है मुसलमान होने पर कि जहां मुझे गुफ्तगू करने की गुंजाइश नहीं है। पहली वही से पहले मैं किसी को मुसलमान नहीं मान सकता, इसलिए कि आप तो पहली वही से पहले रसूल के बाप को मुसलमान नहीं मानते। आप तो पहली कड़ा पहरा, ये पैमाना, ये मयार, ये क्राइटेरिया तो आपने मुकर्रर किया है। आप पहली वही से, मेरे जुमले में खुदा के लिए गौर करें इसके पस मंजर पर, पहली वही से पहले आप रसूल और अली के बाप दादा को मुसलमान नहीं मानते, तो मैं किसके बेटे को मुसलमान मान लूं? याली बोला जरा सही जगह। अच्छा, एक उलझाने वाली बहस छेड़ दो, खुद भी उलझूंगा, आपको भी उलझाऊंगा। मगर देखें और हमारे मजमे का यकीन देखें कि मजमा कह रहा है इंशाअल्लाह उलझेंगे। पता है ना कि रिस्क इल्म की भीख तो यहां से मिलती है ना। सलाम मेरे बाबा जबरदस्त। सरकार, बहस का आगाज कर रहा हूं, मगर एक जुमले पर इब्तदा में तवज्जो चाहता हूं। पहली वही से पहले तो जाहिर है कोई मुसलमान नहीं था, जितने मुसलमान बने सब पहली वही के बाद हुए ना। मैं सबको मानने के लिए तैयार हूं, इस पर मैं बहस नहीं करना, इसलिए कि मेरा तो अपना यकीन है ना कि पहली वही के बाद जो भी मुसलमान हुए वो पहली वही से पहले काफिर थे, और जाहिर है जो काफिर थे वो मुसलमान हुए। बहुत तवज्जो। लेकिन जिस मसले पर मैं तवज्जो आज की मजलिस में अपने नौजवान दोस्तों की चाहता हूं, ताकि तय हो कि तारीख इस्लाम क्या है और तारीख मुसलमान क्या है, और मेरे सारे सुन्नी शिया भाई सुने, ये बिल्कुल रैशनल गुफ्तगू है, दो चार की गुफ्तगू है। पहली वही से पहले कोई मुसलमान नहीं था। नंबर एक, पैगंबर इस्लाम खानदान बनी हाशिम के चश्मो चराग थे, जो पूरे सरजमीन अरब पर सबसे आला, सबसे मुमताज, सबसे बदतर वाली काबा खानदान था। लिहाजा आला तरीन खानदान के शहजादों के ताल्लुकात मक्के के कपड़ा बेचने वालों के बच्चों से नहीं हो सकते। प्रोटोकॉल के खिलाफ है भाई। सलामत रहे आप, सलामत। और आपको सलामत रखिए। बिल्कुल आईने की तरह से मैं आपके जहनों को लेकर जा रहा हूं, जहां कोई कंफ्यूजन ना हो। पहली वही से पहले कोई मुसलमान नहीं, नंबर वन। नंबर टू ये कि पैगंबर स्टेटस के एतबार से, दुनियावी स्टेटस के एतबार से आला तरीन खानदान का चश्मो चराग, अशराफ ताहिरा से
جہاں میں مطہرہ کی طرف منتقل ہونے والوں کا خاندان، شجرہ طیبہ کا خاندان، ورثائے انبیاء کا خاندان، وارثان کعبہ کا خاندان، بیضۃ البلد کا خاندان، رئیس مکہ کا خاندان، عبد مناف کا خاندان، ہاشم کا خاندان، عبد المطلب کا خاندان، یعنی اماموں کا خاندان، غلاموں سے تعلقات نہیں، یعنی اس لیے میں نہیں مانوں گا، آپ لکھتے رہے، میں نہیں مانوں گا، بچپن میں اس سے دوستی تھی، لڑکپن میں اس سے دوستی تھی، نہ کوئی دوستی نہیں تھی، کوئی تعلقات نہیں تھے۔ آج سے 1400 برس پہلے کا معاشرہ، اسٹیٹس کمپلیکس معاشرہ، جہاں آقا اور غلامی کی باقاعدہ روایتیں چلتی تھی، میں کیسے یقین کر لوں کہ سب تعلقات تھے، دوستی تھی؟ دوستی وہ کرتا ہے جو کھیلتا ہے، کودتا ہے۔ اس خاندان میں کھیل اور کود کے یہ مشاغل نہیں تھے۔ بہت توجہ۔ نمبر 2، اب پہلی وحی کے بعد پہلا مسلمان ہوگا تو تاریخ مسلمان لکھے گا، پہلی وحی کے موقع پر تو کوئی موجود نہیں ہے نا۔ میں بالکل قریب آ کے گفتگو کر رہا ہوں، پہلی وحی کے وقت سے پہلے تو کوئی مورخ جتنے بھی ہیں وہ ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے، نہ پہلی وحی کے وقت موجود ہے، اور پہلی وحی محلے میں بھی نہیں آئی، علاقے میں بھی نہیں آئی، کسی دوست کے گھر میں بھی نہیں آئی۔ پہلی وحی آئی غار حرا میں، غار حرا ہے 3000 فٹ کی بلندی پر، جہاں جا کر رسول اکیلے عبادت کیا کرتے تھے، وہی آئی بھی اکیلے میں، فرشتہ آیا بھی تنہائی میں، ابھی تک کوئی مسلمان بھی نہیں ہوا۔ یہ سارے واقعات جو پہلی وحی کے لیے آپ بیان کرتے ہیں، یوں آیا، یوں بھیجا، یوں دبایا، یوں اقرا کہا، یوں پسینہ آیا، کون دیکھ رہا تھا؟ خدا کی قسم اس رات سے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ آج ہی کی مجلس میں پردہ اٹھاؤں گا۔ آپ صلوات بھیجیں۔ کیا کہنے جناب، کیا کہنے؟ کون تھا پہلے مقدس؟ پہلی وحی آ رہی ہے، سوچے پھر سوچ لیں، پہلی وحی آ رہی، پہلی وحی کے بعد سب مسلمان ہو رہے ہیں، پہلی وحی کے موقع پر کوئی موجود نہیں۔ جب کوئی موقع پر موجود نہیں ہے، نہ آدمی موجود، نہ آڈیو، نہ ویڈیو، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی گواہی دینے والا، ایک بھیجنے والا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک وصول کرنے والا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہاں کیا ہوا؟ Who was there at that spot؟ یہ ہے جو نوجوان بچوں کے ذہنوں کے لیے بہت ضروری غذا ہے۔ کون تھا اس وقت موقع پر؟ کوئی بھی نہیں، تو پھر یہ اتنی لمبی چوڑی تفصیل کیوں لکھ دی؟ اقرأ بسم ربک الذی کی آیت آئی، جبریل نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا، جبریل نے یوں پڑھایا، حضور نے یوں پڑھا، یوں پسینہ آیا، یوں ڈرے، یوں خوفزدہ ہوئے۔ یہ سارے منظر نامے کی عکس بندی کس نے کی؟ توجہ، یہ تحریر کس نے کیا کہ یہ سب کچھ ہوا؟ کسی کو حق ہی نہیں ہے پہلی وحی کی کیفیت بیان کرنے کا۔ جتنی بھی کیفیتیں بیان کریں بعد کی وحی کے بعد کیجئے تو میں ڈیبیٹ کر لوں گا، لیکن پہلی وحی کے موقع پر تو کسی کو تاریخ اسلام میں بولنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اٹھاؤ نہج البلاغہ، میرے مولا نے 86 نمبر خطبے میں تاریخی فیصلہ دیا، میں وہ علی ابن ابی طالب ہوں کہ جسے رسول اپنے سینے پر سلاتے تھے، میں وہ علی ہوں، میں وہ علی ہوں کہ جسے رسول غذا پہلے اپنے منہ میں چباتے تھے پھر اسے نرم کر کے مجھے کھلاتے تھے۔ میں رسول کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اور اب جملہ دیکھیں، پھر میرے مولا چاہنے جو بلاغہ میں آگے دیکھ لے، پھر میرے مولا فرماتے ہیں
علی علی جبل جبل گلی گلی علی 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 بہت شکریہ. جہاں پوری سیرت بیان کی ہے اس خطبے میں، پوری حیات طیبہ پر میرے مولا نے روشنی ڈالی ہے اس خطبے میں. میں وہ ہوں. کب سے بیان کر رہے ہیں علی؟ جب سے رسول کے سینے پر سوتے تھے. مجھے رسول سلاتے تھے اپنے سینے پر، مجھے سلاتے تھے سینے پر، مجھے پہلے لقمہ چباتے تھے پھر مجھے کھلاتے تھے. میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس جانیں گے زیادہ اچھے طریقے پر کہ گمز کے درمیان جب کوئی غذا آتی ہے، یہ قدرت کا نظام ہے کہ گمز ایک لعاب چھوڑتے ہیں جو سخت غذا کو نرم کر کے نگلنے کے قابل بناتا ہے. وہ قدرتی طور پر وہ لعاب ہوتا ہے. کیا کہنے اس علی کی تربیت کے جو پلا ہی لعاب رسول پر. علی اندازہ بنائیے ذرا. سلامات بھیجے آواز بلند. پہلے کچھ چباتے تھے پھر مجھے کھلاتے تھے. چبا کر نرم کر کے رسول مجھے دیتے تھے. اور پھر میرے مولا فرماتے چاہیے دیکھیں میں تو بلاغہ میں میرے مولا فرماتے پھر ایسے دن بھی آئے کہ جہاں رسول اکثر غار حرا میں لفظ استعمال کیا ہے میرے مولا نے. پھر غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور ان کا دوسرا میں ہوتا تھا. آپ بہت آہستہ گزر گئے اس جملے سے. پوری تاریخ اسلام اسی پر پیش کرے گی. میرے مولا کہہ رہے ہیں اس وقت کوئی نہیں ہوتا تھا رسول کے ہمراہ سوائے میرے. تو غار حرا کی ہر کیفیت کا عینی میرا علی ہے، تاریخ کا مورخ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہلی وحی کے بعد مسلمان ہوا ہے. علی بچپن ہی سے رسول کے ساتھ ہے. تو غار حرا میں جو کچھ بھی پیش آیا وہ میں راوی سے نہیں پوچھوں گا، علی سے پوچھوں گا. علی نے کہیں نہیں کہا کہ جبریل نے اقرا کہا، رسول نے کہا میں نہیں جانتا. میرے مولا نے کہیں نہیں کہا. سلامات بھیجے محمد علی. میرے مولا نے کہیں. اور میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں، یہی ایک وہ خطبہ ہے پوری نہج البلاغہ میں جہاں میرے مولا نے ایک معجزہ رسالت کو خود بیان فرمایا ہے. رسالت کے سینکڑوں معجزات سرکار خاتم نبوت کے، لیکن ایک معجزے کو خود میرے مولا نے بیان فرمایا ہے کہ کیا تھا معجزہ رسالت. کہ کافروں نے آ کر سوال کیا آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے. پیغمبر فرماتے کیا دلیل چاہتا ہے؟ کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سامنے والا درخت اکھڑ کر جڑوں سے آئے اور آ کر آپ کو سلام کرے تب ہم تسلیم کریں گے کہ آپ نبی ہیں. آپ نبی ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں پیغمبر اسلام نے اس درخت کی طرف دیکھ کر کہا اس درخت کے لیے چاہتا ہے، اس درخت کے لیے کہ یہ آئے اور مجھے سلام کرے. درخت کو ابھی حکم نہیں دیا. اس درخت کہا تھا درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑا چلتا ہوا. میرے مولا فرماتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں آ کر جھک کر سلام کیا. پیغمبر نے حکم دیا ارے ہم تو مثال دے رہے تھے، اپنے مقام پر واپس چلا جا. سلام کر کے واپس چلا گیا. فیصلہ میں دے رہا ہوں میرا رسول تو یہ ہے جسے نباتات بھی سلام کرے، جمادات بھی سلام کرے. یعنی سلام رسول، سلام رسول اب معجزہ رسالت کی دلیل ہے. تو یا رسول اللہ جب معجزہ نبوت کی دلیل ہے تو جو یا رسول اللہ کہنے پر بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں وہ مسلمانوں کو کافر نہیں کہہ رہے، نبوت کے معجزے کا انکار کر رہے. سلام ہے بڑا سلامت رکھیے، بڑا سلامت. اور آپ کو سلامت رکھیے. بہت علمی معیار پر الحمدللہ آپ اس تمہیدی مرحلے میں ہیں. اور نتیجہ پھر آپ کی خدمت میں ایک جملہ کروں. میرے مولا کا جملہ مولا فرماتے ہیں کنترا میں ہوں وہ جس نے دیکھا نور نبوت. نور نبوت روشنی چہرے محمد نہیں. میں وہ ہوں جس نے نور نبوت دیکھا. کب؟ جب میں بچپن میں سوتا تھا.
کہہ رہی ہے 47 عمر. علی کہہ رہے میں نے نور نبوت دیکھا. علی نے کوئی سن مقرر نہیں کیا. اور پھر ایک جملہ ہے سارے مجمع کی توجہ مولا سلامت کے تاریخی اجتماعات کو. آج کی مجلس کا اہم ترین جملہ اس لیے اہم ترین ہے کہ میرا جملہ نہیں ہے, میرے مولا کا جملہ ہے. میرے مولا نے فرمایا اور میں وہ علی ہوں کہ جس نے خوشبو رسالت کو سونگا, خوشبو کو سونگا. امام ابن تیمیہ جو متاثر ترین امام ہے جس نے یزید کا بریت نامہ لکھا ہے, وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسے کہہ دیا علی نے کہ میں نے رسالت کی خوشبو کو سونگا. رسالت کوئی پھول, رسالت کوئی چمن ہے, رسالت کوئی بات سے سونگا جائے. میرے مولا پر اعتراض ہے. میں ہوں وہ جس نے سونگا رسالت کی, پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں, جس نے سونگا رسالت کی خوشبو کو. متاثر ترین اماموں نے اعتراض کیا کیسے سونگا؟ کوئی خوشبو ہے, کوئی باغ ہے, کوئی چمن ہے جو سونگا؟ میں وہی کہتا ہوں قرآن پڑھنا اور بات ہے, لیکن جب علی دشمنی پر کوئی اتر آئے تو قرآن بھی ہدایت سلب کر لیتا ہے. اگر قرآن سے اخذ علم کرتے تو خوشبو رسالت کے سونگنے کے علی کے دعوے پر کبھی اعتراض نہ آتا. میں ایک جملہ کہہ کے فیصلہ کر رہا ہوں. ارے 12 برس 12 میل کے فاصلے سے پیراہن یوسف کی خوشبو یعقوب سونگ سکتا ہے. پوری طاقت سے نعرہ حیدری. سب مل کے بلند کر کے جتنا محمد والے محمد بلند ہے میرے ساتھ نعرہ لگائے گا. مصطفیٰ جو گفت جائلی حسن عشری سپر پاور اللہ سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. یہی معیار میں چاہتا تھا. صلوات دیا محمد والے. ارے جناب یوسف کی قمیص کی خوشبو, پیراہن یوسف کی خوشبو 12 میل کے فاصلے سے یعقوب کو آ رہی ہے. خوشبو, پیراہن میں خوشبو ہوتی ہے. لیکن اچھا نہیں ابھی فیصلہ کر دوں. ایدان محترم, اتنے میل کے فاصلے سے قمیض یوسف کی خوشبو یعقوب کو آئی اور آپ نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لیکن ذہن میں رہے مسلمان بھائیوں کہ یوسف کی پیراہن کی خوشبو یعقوب نے سونگی تھی, کسی غیر کو یہ خوشبو نہیں آئی تھی, اس لیے کہ نور تھا. اتنی ہی بلند صلوات بھیجنے والے محمد پر. پیراہن یوسف کی خوشبو یعقوب نے سونگی تھی اس لیے کہ نبی تھا. تو خوشبو نبوت کو نبی ہی نے سونگا نا, تو پھر خوشبو رسالت کو علی ہی سونگے گا. صلوات بھیجے محمد ولاد. جہاں میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں جہاں میں استدلال کی منزل آنا چاہ رہا ہوں, اختتام پر ملتوی کرتے ہوئے کل پر اس فیصلے پر اپنے نوجوان دوستوں کی توجہ چاہوں گا. یہاں خوشبو کسی اور نے نہیں سونگی, یہاں علی کہہ رہے میں نے خوشبو سونگی. اگر محمد اور علی کا نور ایک نہ ہوتا, جنس ایک نہ ہوتی, نو ایک نہ ہوتی, تخلیق ایک نہ ہوتی, خلقت ایک نہ ہو, صلوات میں دینا آواز برابر. یوسف کے اور 11 بھائیوں کو خوشبو نہیں آئی. خوشبو صرف یوسف کے باپ یعقوب کو آئی جو نبی تھے. منصب ایک تھا, فرق اتنا تھا کہ وہ باپ تھے, یہ بیٹا تھا. تو منصب نبی اور علی کا ایک ہے,
فرق یہ ہے کہ وہ رسول ہے کہ علی ہے. توجہ ہے نا, منصب ایک ہے. یا علی یا علی. دوستو اگر آپ ایک جملے پر اور توجہ فرمائیں, یہ میرے مولا فرما رہے ہیں کہ میں نے سونگھی رسالت کی خوشبو, میں نے سونگھی. اور میرا مجمع گھر میں جا کر بھی نوجوان دوست اپنے مذہب کی حق دھرنے کریں گے. جو جملہ استدلال کی منزل پر اس منبر کا صدقہ دے کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں جان محترم. میں نے سونگھا خوشبو رسالت کو, اس لیے کہ نور ایک تھا. اناوانی من نور واحد. اب بھی یقین نہیں آتا, ام سلمہ کا گھر ہے, نبی کا بستر ہے, بطول کی چادر ہے, رسول چادر اوڑے ہوئے لیتے ہیں. حسین حسن آتے ہیں, آ کر ماں سے کیا کہہ رہے ہیں, اے اماں جان انی اشم انک رایۃ طیبۃ کانہا رایۃ جدید. اے مادر گرامی, میں اپنے جد کی خوشبو سونگھ رہا. خوشبو دیکھیے محمد والے محمد گرانتا کیا کہا, بھائی کیا کہا. یہ خمسہ نوجوان جو چادر میں آتے رہے, ہر ایک نے یہی کہا. جو لفظ حسن نے کہے وہی حسین نے کہے, جو حسین نے کہے وہی علی نے کہے. حالانکہ تینوں ساتھ نہیں آئے تھے, ایک کے بعد ایک آئے, لفظوں میں بھی فرق نہیں آیا. یہ ہے توحید معصوم. یا علی یا علی, میرے مولا ذرا سا انہیں پیدا. یہ ہے توحید معصوم, یہ ہے وحدانیت عصمت. کہ جو لفظ مولا حسن نے کہے ہیں بالکل وہی لفظ حسین نے کہے. انی اشم انک رایۃ طیبۃ کانہا رایۃ جدید. جو لفظ حسین نے کہے وہی علی نے کہے. اور رسول کہاں رہتے ہیں, چادر کے نیچے. کس کی چادر کے نیچے, بطول کی چادر کے نیچے. اس سے پہلے کیا تھا, ذوف بدن. یہی حدیث کتابیں پڑھتے ہیں نا, ذوف بدن تھا, بدن میں کمزوری تھی. سوچیں دوستوں, میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, آج کی تقریر کا فیصلہ کن. کیا کہا رسول اللہ نے, یہی کہا نا بیٹی مجھے چادر دے دو, مجھے کسائی کمانی دے دو, اس لیے کہ میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. بطول نے چادر دی نا. سارے تاریخ کے مورخوں کو عرفان آبدی 115 ایک ماڈرن ٹاؤن میں اعلان کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ بطول کی چادر اوڑھنے سے پہلے اللہ کی آخری رسالت کے بدن میں ذوق تھا. میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے کوئی ثابت کر دے کہ بطول کی چادر کے سائے میں آنے کے بعد کبھی رسول نے ذوف بدن کا گرا ابھی کیا. فاطمہ الزہرا سلام. سیادت کروں ملکت پوری طاقت سے آخری آدمی تک. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انبیاء کی ضعیفی کو جو قوت میں تبدیل کرے اسے رسول کہتے ہیں, اور جو ذوف بدن رسول کو قوت عطا کرے اسے چادر بطول کہتے ہیں. یا علی یا علی یا علی. سرکار میں اس سے بڑا جملہ اور اپنی شہزادی کی بارگاہ میں کہہ نہیں سکتا. البتہ وہ فاطمہ زہرا پر بلند ترین صلوات بھیجتے ہیں. جس کی چادر جس کی چادر ذوف بدن رسالت ماں کو قوت عطا کرے, اس کی بیٹی کی چادر چھینی ہے.
اور پھر مسلمان، پھر تاریخ مسلمان، اب پھر کہتے ہو نہ روئیں، پھر کہتے ہو ماتم نہ کریں. وہ چادر جس میں آئے تطہیر کا نزول ہو، وہ چادر جس میں جبریل امین بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، وہ چادر جس میں ام سلمہ کو آنے کی اجازت نہ ملے، وہ چادر ہے کہ چھینی جا رہی ہے، وہ چادر ہے کہ لوٹی جا رہی ہے، اور شام غریبہ کے اندھیرے میں کوئی نہیں زینب کو بچانے والا. میری ماں بہنیں بڑی تعداد میں آئی ہیں، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے باغیان مجالس کو، مولا سلامت رکھے خاندان کو، ان کے عائشہ اور احباب کو، مولا سلامت رکھے میرے بیٹے علی کو. میں اذان محترم کے جملہ ضرور کہوں گا کہ تاریخ کے دھارے پر چلتے چلتے فکر مسلم کو ایک کربلا میں ضرور ٹھہرنا چاہیے، اور کربلا میں بھی اگر عصر عاشورہ سے بھی گزر جاؤ تو شام غریبہ میں ضرور رک کر دیکھو کہ کس کی چادر لوٹ رہا ہے اور کون لوٹ رہا ہے، کس کی چادر چھل رہی ہے اور کون چادر چھین رہا ہے. یہ عشرے، یہ خمسے، یہ محرم کے بعد مجالس، یہ مسلسل رہنا چاہیے. عزادارو مسلسل رو، عزاداری تو اب ہے، رونا تو اب ہے. حسین کا عشرہ تو بڑے بڑے علماء کی سمجھ میں بھی آ گیا، چھوٹے چھوٹے ذاکروں کی سمجھ میں بھی، مجھ جیسے ذاکروں کی سمجھ میں آ گیا. حسین کا عشرہ وہ ہے جو یکم کو شروع ہوا اور 10 محرم کو ختم ہو گیا. مجھے نہیں کسی عالم مختل نے بتایا کہ زینب کا عشرہ جو 11 محرم کو شروع ہوا تھا وہ کب ختم ہوا. جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو نہ شرم کر کے نہ رو، تمہیں کیا پتا انہی خواتین کے جھرمٹ میں اللہ جانے شام سے آئی ہوئی زخمی بیوی کہاں بیٹھی ہوگی. پتہ نہیں انہی نوجوانوں کے درمیان میں کہاں حسین کا بیمار عزادار بیٹا سید سجاد. پتہ نہیں انہی معصوم بچیوں کے جھرمٹ میں کہاں 4 برس کی وہ بچی جس پر میرے امام زمانہ نے سلام بھیجتے ہوئے کہا میرا سلام ہو اس معصومہ بچی پر جس کے رخساروں کی رنگت شام غریبہ سے شام تک مسلسل تبدیل ہوتی رہی. کبھی نیلے ہو گئے، کبھی پیلے ہو گئے، کبھی سرخ ہو گئے. جزاک اللہ. شرم کر کے نہ رویا کرو، خدا کی قسم. ارے میری بیوی کہتی ہے میں ضرور آتی ہوں. شہزادی زینب کون ہے؟ شہزادی زینب کے لیے ایک جملہ بتا دوں آج پہلی مجلس میں. شہزادی زینب وہ ہے جسے میرے چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں یا احمدی، اے میری پھوپھی اماں الحمدللہ خدا کے فضل سے آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. یہ لفظ امام سجاد کا ہے. انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ وہ عالمہ غیر معلمہ ہے جسے کسی نے نہیں پڑھایا. ارے امام جس زینب کے علم کی تصدیق کرے، معصوم جس زینب کے علم کی تصدیق کرے، وہ زینب ہمارا علم سننے آتی ہے اس مجلس میں، ہمارے فضائل سننے آتی ہے، ہماری کتابت سننے آتی ہے، نہیں ہماری یاد کی ہوئی آیتیں سننے آتی ہیں. بی بی زینب ان مجلس میں نہیں. ارے ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کیا سنائیں گے زینب کو؟ بی بی زینب کہیں گی میں تمہارا علم سننے نہیں آتی. ارے میں تو رونے آتی ہوں. کون ہے جو میرے بھائی پہ اتنا رو رہا ہے جیسا میں چاہتی ہوں؟ تو تمہارے علم کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے علم کی حیثیت کیا ہے؟ ہم کیا سنائیں گے معصوموں کو؟ ہاں معصوم آتے ہیں اپنی قبروں سے اٹھ کر مسائل سننے. خدا کی قسم نقوی صاحب آپ پیشانی پہ ہاتھ مار رہے ہیں. جتنا آپ رو رہے ہیں نا اتنی سی مجلس میں، یہ 2 منٹ کے مسائل پہ جتنا آپ رو رہے ہیں نا 1400 برس کے بعد خدا کی قسم بہن کو بھائی کے لاشے پہ اتنا بھی نہیں رونے دیا. اتنا بھی نہیں رونے دیا. سنو گے شام غریبہ میں جب تک بیویوں کے ہاتھ نہیں بندھے تھے، میں جملہ سن لینا، جب تک شہزادیوں کے ہاتھ نہیں بندھے تھے علماء مقاتل نے لکھا مگر رونے پر پابندی تھی. حسین کو نہ روئے، زینب حسین کو نہ روئے، اکبر کو نہ روئے، رباب اصغر کو نہ روئے،
پر اذیت ہوتی تھی. علماء نے لکھا جب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں شمر کہتا ہے کوئی اپنے وارثوں کو نہ روئے ورنہ تازیاں نہیں ماروں گا. اچھا بیٹا میں نہیں روؤں گی. علماء نے لکھا کہ سید سجاد فرماتے ہیں جب رونے پر پابندی لگی اور ہاتھ جب تک نہیں بنے تھے 11 محرم تک تو زینب اپنے دائیں ہتھیلی پر خاک سے لکھتی حسین. سن لیا میں کیا پڑھوں. اور اس کے بعد دیکھو میری ماں بہنیں دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہی ہیں. دونوں ہاتھ تمہارے کھلے ہوئے ہیں نا. اللہ سلامت رکھے اس لیے ماتم کر رہی ہو نا. حالانکہ حسین تمہارا لگتا بھی کچھ نہیں. حسین تمہارا لگتا بھی کچھ نہیں ہے. تمہارا آقا ہے حسین تمہارا مولا. لیکن زینب کا آقا نہیں تھا حسین. زینب کا بھائی تھا حسین. تم نے سنا کہ حسین کے گلے پر خنجر چلا. زینب نے سنا نہیں. 70 قدم کے فاصلے پر قرآن سر پہ رکھ کے علی کی بیٹی ماتم کرو نا فریاد کرتی رہی او عمر سعد میری ماں نے چیک کیا ماتم کرو نا. جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. دیکھو پہلی مجلس میں کیا استقبال ہو رہا ہے. اس طرح بلایا جاتا ہے وارثوں کو. وارث آتے ہیں مذاہب سننے کے لیے. عزیزانو اگر جملہ سن سکو تو بس آخری جملے کہہ رہا ہوں. میرے مولا سجاد فرماتے میری پھوپھی اپنی ہتھیلی پر لکھتی حسین پھر اپنی ہتھیلی کو خود چوم کر کہتی تو اتنا غریب تو نہ تھا. روتے رہے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں بس یہی ہوتے ہیں مسائل. میرا حسین تو اتنا غریب تو نہ تھا. عزیزانو میں یہ جملہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ جتنی پابندی علی کی. میری طرف دیکھنا خدا کی قسم بڑا بول نہیں بول رہا. اس ممبر کے صدقے کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں اگر یہ جملہ رات کو بھی یاد آیا آپ بہت روئیں گے. عزیزانو جب پہنچی ہے نا 11 محرم کو رسل بستہ حالت میں بھائی کے لاشے پر کاش میں جملہ پڑھ سکوں. مولا مجھے ہمت دے اور آپ سن لیں. جب بھی یاد آئے گا رو گے. جب بھائی کے لاشے پر پہنچی ہے نا اونٹ کی بلندی سے نچیت کی طرف پتھروں کا ڈھیر دیکھا. پتھروں کا ڈھیر دیکھا. نیزوں کا ڈھیر دیکھا. ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر دیکھا. ٹوٹے ہوئے تیروں کا ڈھیر دیکھا. ایک مرتبہ بھائی نظر نہیں آیا. برداشت نہیں ہوا. بندے ہوئے ہاتھوں سے کھڑے ہوئے اونٹ سے 18 بھائیوں کی بہن زمین پہ گری. یہی جملہ مجھے کہنا تھا. کس طرح سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو. زینب کے اجڑے ہوئے بھائی کو یہی زینب چاہتی ہے. میرے بھائی کو ایسے رو جیسے کوئی غریب ماں اپنے اکلوتے جوان بیٹے کی میت سے روتی ہے. مولا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزانو یہ جملہ سن لو. بھائی ایک مرتبہ اونٹ سے زمین پہ گری. زینب کو بھائی نظر نہیں آیا. جسے چپ ہونا ہے وہ دعویٰ کر کے چپ ہو جائے. اور پھر دیکھیں آج غم حسین کا معجزہ کیا ہوگا. بھائی نظر نہیں آیا. بھائی نظر نہیں آیا. ام کلثوم سے کہتی ام کلثوم میرا بھائی کہاں ہے. یہاں تو پتھر پڑے ہیں. یہاں تو ٹوٹے ہوئے نیزے پڑے ہیں. یہاں تو مڑے ہوئے تیر پڑے ہوئے ہیں. تلواروں تیروں نیزوں کے ڈھیر ہیں. میرا بھائی نظر نہیں آ رہا. چھوٹی بہن کہتی ہے بہن زینب شاید ان نیزوں کے نیچے ہو. شاید ان نیزوں کے نیچے ہو. شاید ان تلواروں کے نیچے ہو. شاید ان تیروں میں گھرا ہوا ہو ہمارا بھائی. عزیزانو جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں میری ماں بہنیں سنے. کس طرح سے علماء نے لکھا
होकर बैठी, मगर फर्क ये है ज़दारो, तुम तशहुद पढ़ते हो, तुम्हारे हाथ दानों पे होते हैं, लेकिन ज़ैनब कुलसूम के हाथ फसे गर्दन से बंधे हुए थे। ज़दारो, भाई को ढूंढ रही है बहने नेज़ों के नीचे। उलमा लिखते हैं बहनों ने भाई का राजा तलाश करने के लिए कोनियों से नेज़े भी हटाए, तलवारें भी हटाई, नेज़े हटते गए। ज़ैनब का लिबास का रंग तब्दील होता गया, उम्मे कुलसूम जख्मी होती गई, नेज़े तीर तलवार पत्थर हटे, भाई का बेशक जिस्म नजर आया। एक मरतबा तरफ के ज़ैनब के थी, क्या तू ही है मेरा भाई? अब जिनके हाथ खुले हुए हैं वो तो मातम कर लो। अदादारो जुमला सुनो, क्या तू ही है मेरा भाई? भाई के लाशे को देखकर एक मरतबा ज़ैनब कहती है, रौज़तुल अहबाब का जुमला, ज़ैनब ने कहा, ए भाई, भाई मेरे, गरीब भाई मेरे, आईना रासों का या आखी, मेरे भाई तेरा सर कहाँ गया? मेरे भाई तेरा मामा कहाँ गया? मेरे भाई तेरी अंगूठी कहाँ गई? तेरा पोछा कहाँ गया? मेरे भाई तेरी हवा कहाँ गई? एक मरतबा पत्थरों के ढेर से आवाज आई, ज़ैनब पहले तू बता, तेरी चादर कहाँ गई? सकीना के मातम कर रहा, सकीना के मुद्दे कहाँ गए? भाई शाम गरीबा में शिव चादर ले गया, अरे जो तेरी चादर ले गया वही मेरा सर ले गया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। रब्बुल इज्जत के मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारी आंसुओं भरी मजलिस को कबूल फरमा। फातिमा ज़हरा के उजड़े हुए घर का जो हमने पुरसा दिया है, मोमिनीन मोमिनात ने उसे दामन सैयदा में कबूलियत की सनद अता फरमा। बानियान मजालिस, खानवाने मेहदी साहब और इनके बच्चों और इनके आल और औलाद की तरफ से जो ये नजराना 5 रोजा फर्श अज़ा की सूरत में पेश किया जाता है, आले मोहम्मद की बारगाह में से कबूल फरमा। पालने वाले हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। बस कई बीमार करबला जो बीमार होने शिफाई कामिल अता फरमा, जो मकरूज हो उनके कर्जों को अदा फरमा, जो मुश्किलात में घिरे हुए हैं ज़ैनब की मुश्किलों के सत्ते में उनकी मुश्किलात को दूर फरमा। जो माए बहने बे औलाद हैं रबाब की उजड़ी हुई गोद के वास्ते से उन्हें साहिब औलाद कर, जहाँ जहाँ अज़ादार हुसैन बसते हैं मौला उन सबको हिफ्ज़ व अमान में रख। हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। जो मोमिनीन व मोमिनात अज़ादार इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, पालने वाले उन्हें जवारे मासूमीन में जगह बरामद फरमा। खुसूसन मेरा भाई जाफर मीर जो शब आशूर इस दुनिया से गया है, बहुत बड़ा अज़ादार, मेरे मौला उसे जवारे मासूमीन में जगह बरामद फरमा। हमारे जितने शोहदाए मिल्लत जाफरिया हैं उन सबको जवारे मासूमीन में जगह बरामद फरमा। हमारे जो बेगुनाह असीर कैदी हैं, मेरे मौला सज्जाद की असीरी की सदक़े में उन्हें रिहाई अता फरमा। पालने वाले हमारे हकीकी मौला हकीकी वारिस सरकार ज़माना को इजाज़त ज़हूर और हमें तौफ़ीक़ ज़ियारत नुसरत इमाम ज़माना अता फरमा। सैयद सादिक़ मेहदी साहब और बेगम सैयद सादिक़ मेहदी साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए 1 मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह हम। एक जाती एहसान और करेंगे जाफर अली मीर वल मदद अली मीर के इशारे सवाब के लिए सुनाए। कल इंशाल्लाह ठीक 9 बजे अगर आपसे